سوال ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے کس طرح کی جگہ بنایا ہے؟ جواب ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت بنایا ہے۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے جہاں کی ہر نعمت اور ہر مشکل انسان کو صبر و شکر کا امتحان ہے۔ سوال ہے جنت میں داخل ہونے والوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جواب ہے جنت میں داخل ہونے والوں کا سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کا اضافہ ٹکڑا پیش کیا جائے گا۔ یہ اضافیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک خاص اور لذیذ آغاز ہوگا۔ سوال ہے جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے اور اس کی شدت کیا ہے؟ جواب ہے جہنم کی آگ کو ہزاروں سال تک بھیگا گیا، یہاں تک کہ وہ پہلے سرخ پھر سفید اور اب بالکل سیاہ ہو چکی ہے۔ یہ اتنی گہری اور اندھیری ہے کہ اس کی لپٹیں انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی جھلساتی ہیں۔ سوال ہے کیا دنیا کی پریشانیاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، مومن کو پہنچانے والی چھوٹی سی تکلیف یہاں تک کہ کانٹا چبھنا بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر اس کی درجات بلند کرتا ہے اور اسے پاک صاف کر دیتا ہے۔ سوال ہے جنت کے وہ کون سے باغات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں جنات عدن اور جنات الفردوس کا ذکر ہے، یہ جو کہ جنت کے بلند ترین مقامات ہیں۔ ان باغات کے نیچے دودھ، شہد، پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ سوال ہے جہنم میں دی جانے والی سب سے ہلکی سزا کیا ہوگی؟ جواب ہے جہنم کی سب سے ہلکی سزا یہ ہوگی کہ انسان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کیا۔ سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتی ہی رہتی ہے؟ جواب ہے صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو دعا کرے مرنے کے بعد بھی اجر دلاتی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا سلسلہ قبر میں بھی انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں موت کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا بتایا گیا ہے؟ جواب ہے موت کو یاد کرنا لذتوں کو ختم کرتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بچا کر آخرت کی تیاری پر آمادہ کرتا ہے۔ جو شخص کثرت سے موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی لالچ میں نہیں پڑتا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر جاتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری صفت کون سی لگتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی اور گناہ کے بعد ندامت کے آنسو بہت پسند ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر کے توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال ہے دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی دولت اور سکون کیا ہے؟ جواب ہے دنیا کی اصل دولت قناعت اور دل کا وہ اطمینان ہے جو ذکر الہی سے ملتا ہے۔ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہو اسے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہرا سکتی۔ سوال ہے جنت کا وہ کون سا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال بھی ختم نہیں ہوگا؟ جواب ہے جنت میں طوبیٰ نامی ایک عظیم الشان درخت ہے جس کا سایہ بے انتہا وسیع ہے۔ جنت کے ہر محل میں اس کی شاخیں ہوں گی جو ہر وقت تازہ پھل فراہم کرے گی۔ سوال ہے جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے اور وہ کتنا سخت ہوتا ہے؟ جواب ہے جہنم کے نگران فرشتے کا نام مالک ہے جو نہایت ہی ہیبت ناک اور سخت ہے۔ وہ کبھی مسکراتا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گناہگاروں کو سزا دیتا ہے۔ سوال ہے کیا دنیا میں کسی کی مدد کرنا حج کے برابر کا ثواب رکھتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا نفلی حج سے بھی افضل بتایا گیا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا سب سے تیز اور آسان راستہ ہے۔ سوال ہے جنت کی چابی کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے جنت کی چابی نماز ہے جو کہ دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ جو شخص پابندی سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ سوال ہے قبر میں پوچھے جانے والے 3 بنیادی سوالات کون سے ہیں؟ جواب ہے قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ ان سوالات کا صحیح جواب ہی دے سکے گا جس نے دنیا میں ایمان پر عمل کیا ہوگا۔ سوال ہے کیا آسمانی بجلی اور بادلوں کی گرج کا بھی کوئی ذکر الہی ہے؟
جواب ہے جی ہاں، قرآن کے مطابق بادلوں کی گرج اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ یہ کائنات کا وہ خوفناک مگر خوبصورت نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال ہے، انسان کے نام اعمال میں خوش اخلاقی کا کیا مقام ہے؟ جواب ہے، قیامت کے دن میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک خوش اخلاق شخص اپنے اچھے برتاؤ کی وجہ سے تہجد گزاروں کا درجہ پا لیتا ہے۔ سوال ہے، جہنم کے کھانے زقوم تھوہر کا درخت کی حقیقت کیا ہے؟ جواب ہے، یہ ایک نہایت کڑوا اور زہریلا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے اگتا ہے اور آگ میں نہیں جلتا۔ اس کو کھانے سے جہنمیوں کے پیٹ تانبے کی طرح گھولیں گے اور پیاس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ سوال ہے، دنیا میں وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کھائی ہے؟ جواب ہے، وقت کی قسم اس لیے کھائی کہ تاکہ انسان کو اس کی تیزی سے گزرنے کا احساس دلایا جائے۔ جو اس بیش قیمت سرمایہ کو ضائع کر دیتا ہے وہ آخرت میں شدید خسارے اور پچھتاوے میں ہوگا۔ سوال ہے، کیا جانوروں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جواب ہے، جی ہاں، تمام جانوروں کو اٹھایا جائے گا اور ان کے درمیان بھی عدل و انصاف کیا جائے گا۔ حساب برابر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں مٹی کر دے گا جسے دیکھ کر کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہوتے۔ سوال ہے، موت کے وقت مومن اور گناہ گاروں کی روح نکالنے میں کیا فرق ہوگا؟ جواب ہے، مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، جبکہ گناہ گار کی روح تکلیف سے نکلتی جاتی ہے۔ فرشتے مومن کا استقبال جنت کی خوشبوؤں سے کرتے ہیں جبکہ نافرمان کے لیے ہلاکت کا پیغام ہوتا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی پکار بہت زیادہ پسند ہے؟ جواب ہے، جب بندہ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ تپتی دوپہر یا تنہائی میں یا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک پکار پر 70 بار محبت سے جواب دیتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ سوال ہے، دنیا میں شکر کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ملا ہے؟ جواب ہے، قرآن کے مطابق جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں بے حساب اضافہ فرما دیتا ہے اور اسے کبھی محروم نہیں رکھتا۔ سوال ہے، جنت کے دروازوں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جواب ہے، جنت کے دروازوں پر کلمہ طیبہ اور یہ لکھا ہے کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے جبکہ کسی ضرورت مند کو قرض دینے کا اجر 18 گنا لکھا ہوگا۔ سوال ہے، کیا مسکرانا بھی اسلام میں کوئی نیکی شمار ہوتا ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو دلوں سے نفرتیں ختم کر کے محبتیں پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن عرش کے سائے تلے کون سے لوگ ہوں گے؟ جواب ہے، وہ 7 خوش نصیب لوگ جن میں عادل بادشاہ اور وہ نوجوان شامل ہیں جس کا دل مسجد میں لگا ہوگا۔ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ٹھنڈے سائے کے۔ سوال ہے، کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی جنت مل سکتی ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، حدیث کے مطابق ایک شخص کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے وزنی آنسو کون سا ہے؟ جواب ہے، وہ آنسو جو توبہ کی نیت سے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے۔ یہ چھوٹا سا قطرہ جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ سوال ہے، دنیا کی زندگی میں سکون پانے کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ جواب ہے، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس فیصلے پر راضی ہو جانا جو رب کی رضا میں خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ سوال ہے، جنت کے وہ کون سے محلات ہیں جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے؟ جواب ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نرمی سے بات کرتے اور کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کی دیواریں ایسی ہوں گی جیسے کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا۔ سوال ہے، جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے؟ جواب ہے، اس وادی کا نام جب الحزب غم کا گھڑا ہے جو نہایت ہولناک ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو عبادت میں دکھاوا اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا خوشبو لگانا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیکی ہے؟
جواب ہے جی ہاں، خوشبو لگانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت اور روح کی غذا ہے۔ یہ انسان کے مزاج میں لطافت پیدا کرتی ہے اور دوسروں کو خوشی پہنچاتی ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کن 3 لوگوں کا حساب ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے شہید، عالم اور صحیح کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ان کے عمل میں اخلاص نہ ہوا تو انہیں سب سے پہلے سزا دی جائے گی۔ سوال ہے دنیا میں ماں باپ کی خدمت کا فوری انعام کیا ملتا ہے؟ جواب ہے والدین کی خدمت سے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ ان کی ایک مسکراہٹ اولاد کے لیے مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ سوال ہے